سورہ مبارکہ توبہ کی 119ویں آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، مومنوں کو دعوت تقویٰ دی جا رہی ہے، اور جو متقی ہو جائے گا اس میں ایک صلاحیت ایجاد ہوگی، ایک قابلیت ایجاد ہوگی، اور وہ قابلیت یہ ہے کہ وہ سچوں کے ساتھ چل سکتا ہے۔ سچوں کے ساتھ چلنا قابلیت اور ہنر مانگتا ہے، ہر شخص سچوں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ سب سے پہلی شرط تو طیب الولادت ہونا ہے، جس کا نسب اچھا ہوگا وہ سچوں کے ساتھ چلے گا۔ اب وہ جو صلاحیتیں ہیں سچوں کے ساتھ چلنے کی، دیکھیں ہر کام ہر شخص کر نہیں سکتا، ہر جگہ ہر کام کے لیے نہیں ہے، ہر دن ہر کام کے لیے نہیں ہے، ہر جگہ ہر ایک جاتا نہیں ہے، ہر ایک آ نہیں سکتا۔ جی یہ معیارات ہیں، کسوٹیاں ہیں، پیمانے ہیں اور صلاحیتیں ہیں جن کا اظہار ہونا ہے، جن کی پرکھ اور جانچ ہونی ہے، جنہیں سمجھنا ہے اور تولنا ہے کہ کس میں کیا صلاحیت ہے۔ اور صلاحیتوں کی پرورش کو عزاداری کہا جاتا ہے۔ یہ مجلس ہے، یہ عزاداری، یہ صلاحیتوں کی پرورش گاہ ہے۔ جی میں دلیل دے دیتا ہوں ایک لفظ میں، ایک جملے میں۔ ہم مجلس میں قرآن سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن پہ ختم کرتے ہیں۔ ہم قرآن صامت سے بات شروع کرتے ہیں اور قرآن ناطق پر بات تمام کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی بات پوری مجلس میں ہونی ہے نا، جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی لیے مذہبی شاعری بھی، جناب میر تکلم کے والد بہت بزرگ ادیب، ایک بہترین اور اعلیٰ ترین خاندانی شخصیت تشریف فرما ہیں، علی حیدر زیدی صاحب، میر رضی میر کے فرزند، بابا تقی کے پوتے، اور خاندانی لوگ تشریف فرمائے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مجلس میں ہوتا کیا ہے، حدیث قصاص سے بات شروع ہوگی، تلاوت قرآن سے بات شروع ہوگی، جو نہیں ہو رہی آج کل۔ یعنی ہمیں پہلے قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، پھر حدیث قصہ پڑھنی چاہیے، پھر سوسخانی ہوگی، پھر ممبر پہ خطابت ہوگی، اور پھر یا اس سے پہلے ممبر کا سلام ہوگا۔ یہ بھی علامہ رشید ترابی کی ایک ایجاد اور ایک ان کا ہنر تھا۔ یہ بر صغیر میں کراچی سے بات شروع ہوئی تھی کہ سوسخانی کے بعد ممبر کا سلام علامہ رشید ترابی نے شروع کروایا، اور پھر ممبر کی خطابت ہوئی، پھر اس کے بعد عزا کا دن ہے تو نوحہ خوانی ہوگی اور ماتمداری ہوگی۔ تو یہ جو تہذیب ہے، یہ مسلسل ایک تربیت گاہ ہے، یہ جو ہمیں مجلس میں بلایا اور بٹھایا جاتا ہے۔ تو اسی لیے علی حیدر صاحب کو دیکھ کر میں انہیں ایک ہدیہ کر رہا ہوں، یہ خوش ہوں گے، ان کے فرزندان بھی تشریف فرما ہو رہے ہیں۔ مذہبی شاعری اس لیے مشکل ہے، اور مذہبی شاعری ایک اعتبار سے آسان ہے۔ مذہبی شاعری آسان اس لیے ہے کہ اس میں غیبی امداد ہوتی ہے شاعروں کو، جن کا قصیدہ، سلام، کلام جن کے بارے میں شاعر کہنے جا رہا ہوتا ہے، ان کی طرف سے عطا ہوتی ہے، ان کی طرف سے توفیق شامل حال ہوتی ہے، تب وہ بہترین کلام کہہ لیتا ہے۔ اور مذہبی شاعری ایک اعتبار سے مشکل ہے اس لیے کہ اس میں آپ یہ کہہ کر شعر نظم نہیں کر سکتے کہ اللہ نے کہا اور قرآن کی آیت نہ ہو۔ آپ نظم کر لیں ایک کلام، ایک مصرع، جس میں آپ کہہ دیں کہ اللہ نے کہا، اور آپ کے پاس اللہ نے کہا ہے اسے سمجھانے کے لیے قرآن کی آیت نہ ہو یا حدیث قدسی نہ ہو۔ یعنی خود سے میں سوچ کر اللہ سے کچھ کہلوا نہیں سکتا، میرے پاس قرآن کی آیت ہونی چاہیے، میرے پاس کوئی حدیث قدسی ہونی چاہیے۔ یا اگر میں ایسے کہہ دوں کہ مثلاً کسی معصوم امام کی طرف منسوب کر دوں کہ انہوں نے یہ کہا، بات صحیح ہونا، ٹھیک ہونا اور بات ہے، تو وہ میں ٹھیک اور صحیح بات اپنی طرف سے ہی کہوں نا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن میں اگر اپنی صحیح بات معصوم کی طرف نسبت دے دوں تو صحیح بات پر روزہ باطل ہوتا ہے، غلط بات پہ تو اسلام باطل ہوتا ہے۔ صحیح بات بھی اگر امام نے، صحیح بات ہے مگر یہ امام نے نہیں کہی، تو یہ اس لیے مذہبی شاعری بہت مشکل ہے۔ ہر شخص مذہبی شاعری نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس دلیل نہ ہو، جب تک اس کے پاس۔ اب یہ جو احتیاط ہے، ریحان اکیڈمی کی جانب سے مجلس ہے، تو دو چار جملے مجھے کہنے دیجئے، ایک صلوات اور نبی کی ذات پہ ہدیہ کرم، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تو یہ جو مسلسل احتیاط، خوف بے معنی خشیت، خوف بے معنی احترام، تعظیم، یہ جو مسلسل تلاوت قرآن اور تلاوت حدیث قصہ سے لے کر اور نوحہ خوانی اور زیارت پڑھنے تک اور تبرک بانٹنے تک ہے، یہ جو مسلسل ایک چیز حاکم ہے، ایک فضا حاکم ہے اس مجلس کے اوپر، وہ عزیزان گرامی یہی تو ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ یہ جگہ صلاحیت پرورش کی،
صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پرورش دینے کی جگہ ہے۔ میں اگر فرض کریں اس ہولیے میں جب ہوتا ہوں یا مجھ جیسے لوگ، تو 50 احتیاطیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، اور اگر اس ہولیے سے باہر آ جائیں، وہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس ہولیے کی بنیاد پر شاید پہچانے جاتے ہوں، تو وہ جب اس ہولیے سے باہر آ جائیں گے تو انہیں شاید بہت ساری آزادیاں مل جائیں، اور یہ ہولیہ پابند کر رہا ہوتا ہے، یہ لباس پابند کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لباس پابند کر رہا ہے، تو اتنی دیر تک میں اپنی صلاحیتوں کو بڑھا رہا ہوں کہ میں یہ بھی روک سکتا ہوں، میں یہ بھی رک سکتا ہوں، میں یہاں سے بھی رک سکتا ہوں، میں یہ بھی بول سکتا تھا مگر نہیں بول رہا۔ یہ جو مکمل اپنے اوپر میرا تسلط بڑھتا چلا جا رہا ہے، یہی تو پرورش ہے صلاحیتوں کی، یہ صلاحیتوں کی پرورش ہے نا۔ اسی طرح مجلس اعضاء میں، مجلس اعضاء صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی جگہ ہے۔ بھائی خود نفس کشی، اپنے آپ کو کا نفی کرنا، اپنی ذات کی نفی کرنا، اور اپنی ذات کی نفی کر کے اپنے آپ کو مضبوط بنانا، یہ ایک صلاحیت کا نام ہے یا نہیں؟ لہٰذا جتنی دیر ہم مجلس میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم اپنی ذات کی نفی کرتے ہیں، مولا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ یہ ایک مشق ہو رہی ہے، ایک صلاحیت پرورش کی جا رہی ہے، صلاحیت کو پالا جا رہا ہے، صلاحیت کو جوان کیا جا رہا ہے، صلاحیت کو صحت دی جا رہی ہے۔ اس وقت ہم سب مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں یا نہیں؟ تھوڑا گردن ہلا دیجئے۔ ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے بیٹھے ہیں نا۔ مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے۔ ہم مجلس میں اپنی دنیا چھوڑ کر آتے ہیں۔ ہم کچھ دیر تک دنیا سے لا تعلق کی مشق کرتے ہیں، اور یہ جو مشق ہے یہ ہماری بار بار ہوتی ہے، دن میں کئی بار ہوتی ہے۔ وہ لوگ اور ہوں گے کہ جو سال میں 10 دن کے شیعہ ہوں، اور پھر وہ تو کوئی اور ہی ہوں گے کہ جو 2 دن کے شیعہ ہوں۔ جو ڈھونڈتے ہوں کہ مجلس کہاں ہو رہی ہے، وہ ہے علی کا شیعہ۔ میں آج کی کسوٹی دے رہا ہوں، آج کا پیمانہ دے رہا ہوں۔ یہ جگہ صلاحیت سازی کی جگہ ہے، صلاحیتوں کو پروان چڑھانا ہے۔ مسلسل ہم صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کی کوششوں میں ہیں۔ اللہ کرے جو ہمارے نئے آنے والے پڑھنے والے ہیں وہ کسی کو استاد مانیں۔ اگر وہ کسی کو استاد مانیں گے تو ان کی صلاحیتیں کم محنت میں زیادہ نتیجہ دیں گی، اور اگر کسی کو استاد مانے بغیر خود کو استاد بنا لیا تو پھر زیادہ محنت پر بھی کم نتیجہ ملے گا۔ لیکن اگر سسٹم کے تحت، نظام کے تحت چلیں گے تو پھر کم محنت پر زیادہ اچھا نتیجہ ہوگا۔ یہ صلاحیتوں کو ایجاد، بھائی کربلا میں مصائب کا بیان نہیں ہے، لیکن بات کو میں اپنے بات سے ربط دے رہا ہوں اس بات کو اور روشن کرنے کے لیے اپنے بچوں کے لیے۔ کربلا میں کیا اس وقت میں جب کربلا کا واقعہ پیش آیا، اس وقت میں اہل بیت کے چاہنے والے نہیں تھے؟ تو پھر کربلا میں 72 ہی کیوں شہید ہوئے، یا مثلا 133 ہی کیوں شہید ہوئے؟ اور لوگوں نے امام حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ میں یوں کہہ لوں کہ جنہوں نے کربلا میں اپنی جانیں دی ہیں ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کربلا کیوں آئے، جو نہیں آئے ان سے پوچھا جائے گا آپ کیوں نہیں آئے۔ یہ جو نہیں آئے یہ صلاحیتوں کی کمی تھی، صلاحیتوں میں کمزوری تھی، صلاحیتیں نہیں تھیں، قابلیت نہیں تھی حسین کے ساتھ چلنے کی۔ حسین مولا کے ساتھ چلنے کی قابلیت اور صلاحیت ہے، اس کے لیے کام کرنا ہوگا، اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ یہ امام بارگاہ آپ نے کیوں بنایا ہے، ہمارے بڑوں نے کیوں ہمیں یہ نظام بنا کے دیا ہے؟ تاکہ اب آخری حسین جب آئے، جب حسین کا وارث آئے تو پھر وہ کربلا کی طرح تنہا نہ ہو، بلکہ اپنے جد حسین کو بلائے تاکہ پوری دنیا پر وہ حکومت کریں۔ لہذا رجعت کے ذریعے سے امام حسین 10 سال تک پوری کائنات پر، پوری دنیا پر امام حسین حکومت کریں گے۔ وہ اس لیے کہ اب ان کے فرزند کا ساتھ دینے والے، تو یہ الحمدللہ کل کی نسبت آج بہتر ہے، اور آج کی نسبت کل بہتر ہوگا، اور مسلسل اس بہتری کے سفر میں ہمیں آگے جانا ہے۔ ویسے بھی عزیزو، ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں، ہم سب اپنے کل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ بیٹا آج پڑھ لو تاکہ کل تمہارا بہتر ہو جائے۔ ہم اپنے بچوں سے یہی کہتے ہیں نا، آج محنت کر لو تاکہ کل تمہارا اچھا ہو جائے۔ آج اگر کوئی کاروبار میں پیسہ لگا رہا ہے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، مزاج کی بات کر رہا ہوں۔ آج اگر کوئی پیسہ لگا رہا ہے کاروبار میں تو اس امید کے ساتھ کہ کل یہ اچھا نتیجہ دے گا، کئی برابر ہو کے ملیں گے۔ میں اگر نماز پڑھتا ہوں تو اس لیے کہ قبر میں سکون ملے گا، ہم اگر روزہ رکھتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ کا قرب ملے گا، ہم اگر امام حسین کی مجلس میں آ رہے ہیں تو اس لیے کہ ہماری قبر میں حسین آئیں گے۔ ہر شخص اپنی کل کی تلاش میں ہے۔ بھائی میں کسی مطلب تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، ہم سب اپنے کل کی تلاش میں ہیں۔ مجھے بتائیے کل کسی نے دیکھی ہے؟ کل کسی نے نہیں دیکھی، مگر کل پر یقین آج کا ہمیں کردار بناتا ہے، آج کا کردار کل کا یقین بناتا ہے، آج کا عمل کل کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یعنی انسان فطرتاً، فطری طور پر کل کی وجہ سے آج جی رہا ہے۔ مجھے لفظ کہنے دیجیے گا، انسان فطری طور پر کل کی وجہ سے آج جی رہا ہے، تو میں کہہ دوں نا کہ انسان کی فطرت میں انتظار پایا جاتا ہے۔ بھائی مجھے ان سے بھی پیار ہے جو قیامت میں اللہ کے دیکھنے کے قائل ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے۔ مجھے ان سے پیار ہے، اور پیار کی دلیل دے رہا ہوں۔
پیار اس وجہ سے ہے کہ کم سے کم یہ کہہ کر کہ قیامت میں اللہ نظر آئے گا، وہ بتاتے ہیں کہ منتظر وہ بھی ہیں۔ فرق اتنا ہے، کچھ ناممکن کے منتظر ہیں، کچھ ممکن کے منتظر ہیں۔